منصب نبوت وہ بھی ہے نہ کہ کسبی، یعنی جو نبوت ہوتی ہے نا یہ کسب سے نہیں ہوتا، یعنی مطلب انسان جتنا بھی کوشش کرے عبادت کرے، دن رات عبادت کرے، روزے رکھے، سجدہ ریز ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہے، تب بھی وہ نبوت کے نہ مقام تک پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کی عبادت کی وجہ سے نبوت مل سکتی ہے۔ نبوت وہ بھی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے۔ اب چونکہ دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ علیہ السلام آخری نبی تھے، لیکن وہ بھی ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس میں انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ نبی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ منصب نبوت وہ بھی ہے نہ کہ کسبی، جس طرح مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے تو اس کو رسول جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اس کا تو آسان سا بس یہی ہے کہ منصب وہ بھی ہے نہ کہ کسبی ہے۔ کسبی مطلب یہ کہ زیادہ عبادت کی وجہ سے بندہ پیغمبر نہیں بن سکتا، ورنہ اعمال کے اعتبار سے تو صحابہ دیکھیں، صحابہ کے اعمال میں کسی سے کم تو نہیں تھے۔ ابوبکر کے اعمال دیکھو، عمر کے اعمال دیکھو، لیکن وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قدرت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ معجزہ نا 140 معجزہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ المعجزہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا میں خلاصہ پہلے بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ معجزہ خیر کی عادت کو کہتے ہیں، یہ ناممکن کو ممکن بنا دینا۔ اگر نبی کے ہاتھ پر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع معجزات ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے چشمے کا یہ پانی کا جاری ہونا، کم کانا جو ہے نا وہ زیادہ، اس طرح وہ بندوں کے لیے کافی ہو جانا، اور جنگ خندق کی موقع پر ایک بہت بڑا پتھر جو تھا نا، جو ناممکن تھا کہ کوئی اس کو توڑ دے، وہ آپ نے توڑنا، یا مثال چاند کا دو ٹکڑے ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معجزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بس معجزہ میں اور کوئی بات ہے نہیں ضروری کہ ہم اس میں وہ کر دیں، معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جائے گا۔ اور 143 پر دیکھیں کرامات بھی میں پہلے بتا چکا تھا۔ کرامت کسے کہا جاتا ہے؟ کرامت کہا جاتا ہے کہ اگر ایسی ناممکن کام ہو جائے، کسی ولی یا کسی صحابی کے ہاتھ سے صادر ہو جائے تو اس کو کرامت وہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت عمر فاروق کی کرامت تھی کہ وہ جب ایک لشکر بھیجا تھا تو انہوں نے مدینہ منورہ میں وہ تھے، انہوں نے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ ایک صحابی تھا، ان کا کہ پہاڑ کی طرف ہو جا، کیونکہ وہاں سے دشمن کا حملہ ہو رہا تھا، تو وہ آواز وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ ایسے بہت سی اولیاء کرام کے جو کرامات ہوتی ہے نا، کتابوں میں ذکر ہیں کافی تعداد میں، سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے استدراج، 144 صفحہ پر دیکھیں۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کافر، فاسق، فاجر یا منافق یا کسی کافر زندیق کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام صادر ہو جو کہ ناممکن ہو اور وہ کر جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ جیسے بنو عباس کے مامون رشید کے دور میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مقنع، اصل نام تھا ہاشم بن حکیم۔ اس نے ایک کنویں سے ایک مصنوعی چاند نکالا تھا اور اس چاند کی روشنی میلوں تک وہ پہنچتی تھی، تو لوگ نے ان کو خدا مان لیا، اس نے خود خدائی کا بھی جو ہے نا وہ دعویٰ کر لیا تھا، تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات کرامت کسے کہا جاتا ہے، استدراج کسے کہا جاتا ہے، اور معجزہ کسے کہا جاتا ہے، اور یہ چیزیں انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے، میں آپ کو 100% یہ شور یہ بات ہے اور بتاتا ہوں کہ ان چار چیزوں کے بارے میں لازمی جو ہے نا وہ انٹرویو میں سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں ایسے ارحاسات تھے، تو ارحاسات کا مطلب یہ تھا کہ مثال کے طور پر نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر جب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا اور کوئی ممکن واقعہ نہ ہو تو ناممکن کو ممکن اگر وہ اس طرح ہوتا تو پھر اس کو کیا کہا جاتا؟ وہ ارحاسات کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں تک ہو گیا، شور نہیں۔ یہ پھر تمرین سوال، ہلو شور نے میوٹ کر دے۔ پھر اس کے بعد تمرین سوالات ہیں، تو یہ تمرین سوالات آپ جو ہے نا یہ تو آسان ہے۔ انسانوں کی کو نبی کی تعلیمات کی ضرورت کیوں ہے، نبی کی تعریف کیجیے، نبی رسول میں کیا فرق ہے، یہ سارا میں بتا چکا تھا، ٹھیک ہے؟ اور 145 پر بھی یہ سوالات ہیں، نبوت محمدی اور دلیل نبوت، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اب آ جائے تاریخ فقہ اسلامی پر۔